کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے ایک شہزادی جو بادشاہی کے غرور کی وجہ سے ویرانے میں پھینک دی گئی، اپنے ایمان اور اللہ پر کامل یقین سے دنیا کی سب دولت، طاقت اور لوگوں کے دل جیت گئی؟ کئی صدیاں پہلے ایک عظیم بادشاہ اپنی شاندار سلطنت پر حکمرانی کرتا تھا۔ اس کا محل سونے اور چاندی کی جھلملاتی ہوئی روشنیوں سے جگمگاتا تھا۔ اس کے باغات میں ہر طرف خوشبو پھیلی ہوئی تھی، پھول کھلتے اور جھیلوں پر سورج کی کرنیں چمکتی تھی۔ محل کے اندر خزانے سجے ہوئے تھے، جواہرات اور سونے کے برتن ہر کمرے کی شان بڑھاتے تھے۔ نوکر چاکر ہر طرف خدمت میں مصروف، ہر کمرہ مہمانوں کے استقبال کے لیے تیار تھا۔ بادشاہ کی شان و شوکت، اس کی حکمت اور سلطنت کی عظمت دور دور تک مشہور تھی۔ اس بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ہر بیٹی اپنے حسن، وقار اور رعب کے لیے جانی جاتی تھی، مگر سب سے چھوٹی شہزادی عائشہ سب سے مختلف تھی۔ اس کا دل ایمان اور اللہ پر پختہ یقین سے بھرا ہوا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنی بیٹیوں کو دربار میں بلایا۔ اس نے پوچھا کہ وہ شہزادیاں کیوں ہیں اور یہ عیش و آرام کس کی بدولت حاصل کر رہی ہیں۔ سب بڑی بیٹیاں فوراً بولیں کہ یہ سب آپ کی بدولت ہے، مگر چھوٹی شہزادی عائشہ نے ادب کے ساتھ کہا کہ یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ اس کی ہر خوشی، ہر آسانی اور ہر نعمت اللہ کی رضا سے ہے۔ اگر دکھ آئے تو اللہ کے حکم سے، اور اگر خوشی آئے تو بھی اللہ کی عنایت سے۔ بادشاہ اس بات پر غصہ ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ عائشہ کو پہاڑوں کے بیچ ایک ویرانے میں چھوڑائے، جہاں نہ پانی ہو نہ کھانے کا سامان۔ سپاہیوں نے حکم کی تعمیل کی۔ شہزادی ویرانے میں پہنچ گئی، زمین پر چادر بچھائی، وضو کیا اور نماز کے بعد اللہ سے دعا کی کہ اسے جس حال میں رکھے وہ راضی ہے۔ رات کو وہ ایک درخت پر چڑھ کر محفوظ رہتی ہے۔ دور سے دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ شہزادی اس سمت چلتی ہے اور ایک چھوٹے جنگل میں پہنچتی ہے، جہاں ایک جھوپڑی نظر آتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھا بابا اور اس کی جوان بیٹی کھانا پکا رہے ہیں۔ بابا حیران ہو کر پوچھتے ہیں، بیٹی تم یہاں کیسے آئی ہو؟ عائشہ کہتی ہے کہ وہ شہزادی ہے اور اللہ کی عطا سے یہاں پہنچی ہے۔ بابا اور اس کی بیٹی اس کی خوبصورتی اور وقار دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ بابا کہتا ہے، آج سے تم ہماری بیٹی ہو۔ عائشہ وہاں رہنے لگتی ہے، آہستہ آہستہ اپنی محنت سے زمین نرم کرتی ہے تاکہ سبزیاں اگائی جا سکیں۔ ایک دن کھدائی کے دوران ایک سنہرا صندوق ملتا ہے جس میں سونا، چاندی، ہیرے اور جواہرات ہوتے ہیں۔ عائشہ کہتی ہے، یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ اس خزانے سے وہ ایک شاندار محل تعمیر کرواتی ہے جو اس کے والد کے محل سے بھی زیادہ خوبصورت اور شان و شوکت والا تھا۔ سونے اور چاندی سے جگمگاتا ہر کمرہ، ہر ہال، ہر برتن ایک شاہکار۔ اس کے بعد وہ خزانے سے کنواں کھدواتی ہے، گھر بنواتی ہے اور ایک بستی بنواتی ہے جہاں غریب اور محتاج آ کر بسنے لگتے ہیں۔ وہ سب کی مدد کرتی ہے۔ عائشہ سخی اور رحم دل بن جاتی ہے، غریبوں کی ہر ضرورت پوری کرتی ہے، محتاجوں کے لیے روشنی اور سکون کی مثال بن جاتی ہے۔ بادشاہ کو خبر ملتی ہے کہ وہ عورت امیر اور سخی ہے۔ وہ پیغام بھیجتا ہے کہ وہ اس سے ملنا چاہتا ہے۔ عائشہ جواب دیتی ہے کہ جمعے کے دن اپنی بیٹیوں کے ساتھ آئیں، وہ میزبان ہوگی۔ بادشاہ اور اس کی بیٹیاں آتے ہیں۔ جہاں کبھی ویرانہ تھا وہاں شاندار محل کھڑا ہے، دسترخوان سجا ہوا، نوکر چاکر استقبال کر رہے ہیں۔ جب میزبان آتی ہے تو وہ شہزادی عائشہ ہوتی ہے۔ بادشاہ حیران رہ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ عائشہ سکون سے کہتی ہے کہ سب اللہ کی عطا ہے۔ آپ نے مجھے ویرانے میں چھوڑا مگر اللہ نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ بادشاہ اور بڑی بیٹیاں سجدہ میں گر کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ کئی لوگ ایمان لے آتے ہیں۔ شہزادی عائشہ نسل در نسل کے لیے مثال بن جاتی ہے۔ جو اللہ پر کامل یقین رکھتا ہے اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑا جاتا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔